السلام علیکم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں آپ کا میزبان محمد زبیر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کا اس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع تعارفی بات تبلیغی جماعت میں کس طرح کرنا چاہیے ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا موضوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، شکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تھوڑی دیر دین کی نسبت پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ جہاں کہیں ایسی مجلس لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور آسمان تک قطار لگا دیتے ہیں۔ مجلس کے ختم پر ایک فرشتہ اٹھ کر اعلان کرتا ہے، اے مجلس میں بیٹھنے والو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی، بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی بابرکت مجلس میں بار بار بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ میرے محترم دوستو، دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کی کامیابی اس مبارک دین میں رکھی ہے۔ جس کی زندگی میں یہ دین ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ جس کی زندگی میں یہ دین نہ ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں ناکامیاب ہوگا۔ میرے محترم دوستو، دینی بھائیوں، اس دین کو ہمیں زندگی میں موت سے پہلے لانا ہے۔ جب موت آ جائے گی تو ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اسی دین کے خاطر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے لیے کئی نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ ہر نبی آتے اور لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے چھوڑ کر خالق کی عبادت کی طرف بلاتے۔ سارے نبیوں کو اس دین کے خاطر کئی تکالیف کو برداشت کرنا پڑا، لیکن سارے نبیوں کی تکالیف ایک طرف اور آپ کے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف ایک طرف۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں دین کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس تکالیف کو اس لیے برداشت کیا کہ یہ دین ہمارے تک پہنچ جائے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا رات بھر مار کھانا اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا انگاروں پر گھسیٹا جانا۔ ان حضرات نے اس تکالیف کو صرف اللہ کے دین کے لیے برداشت کیا۔ ایسی اذیتیں اور تکلیفیں مسلمانوں پر کفار و مشرکین کی طرف سے ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ طائف والوں نے دین کے اعتبار سے بھی ساتھ نہ دیا اور دنیا کے اعتبار سے بھی ساتھ نہیں دیا، بلکہ وہاں کے شریر لڑکوں کو پیچھے لگا دیا۔ پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ والوں نے دنیا کے اعتبار سے ساتھ دیا لیکن دین کے اعتبار سے ساتھ نہیں دیا۔ وہاں سے صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینے والوں نے دنیا کے اعتبار سے بھی ساتھ دیا اور دین کے اعتبار سے بھی ساتھ دیا۔ وہاں سے مدینہ دین پھیلنے کا مرکز بنا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے ہجرت کا تقاضا نہ ہوتا تو میں بھی انصار میں سے ہوتا۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام کا نکلنا دنیا اور دنیا کے تمام چیزوں سے افضل ہے۔ میرے محترم دوستو، دینی بھائیوں، جب تک یہ ہجرت و نصرت کا عمل چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے دین پھیلنے کا ذریعہ بنائیں گے۔ اسی کی نقل و حرکت کرتے ہوئے ہماری جماعت آپ کے مقام پر آئی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری تعلیم میں، ملاقاتوں میں اور گشت میں ساتھ دیں، اس سے ہم سب کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ تبلیغی جماعت میں تعارفی بات کس طرح کرنا چاہیے۔ اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بازو میں موجود گھنٹی کے بٹن پر دبا دیں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔
اجازت دیجیے اپنے دوست محمد زبیر کو۔ سانسوں نے وفا کی، تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و نگہبان رہے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔